ابراہیم بن منوس عرف ابراہیم الموصلی ان کی والدہ الدہقین کی بیٹیوں کی بیٹی تھی اور وہ کوفہ شہر میں ایک فارسی خاندان میں 125 ہجری میں پیدا ہوا۔ وہ ایک عربی ماحول میں پروان چڑھا۔ اس کے دوست زیادہ تر عرب تھے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد بنی تمیم قبیلے میں اس کی پرورش ہوئی اور اس وقت اس کی عمر تقریباً 3 سال تھی اور انہیں گانا بہت پسند تھا۔ وہ چھوٹی عمر سے ہی گانے گانا پسند کرتے تھے لیکن اپنے اہل خانہ کی سخت مخالفت سے پریشان تھے۔ ابراہیم الموصلی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر موصل شہر چلا گیا اور وہاں رہائش پذیر رہا، لہٰذا اسے الموصلی کہا جاتا ہے۔ جہاں انہوں نے موسیقی کے پہلے اسباق حاصل کیے اور رہائش کی شدت اور جس ماحول میں وہ رہتا تھا اس کے باوجود انہوں نے موسیقی سیکھی، خاص طور پر اوڈ بجانا، اور اس نے گانا بھی سیکھا اور اس وقت موصل لڑکے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ ایران کے جنوب مشرق میں واقع رے شہر میں گیا جہاں اس نے عربی اور فارسی گانا سیکھا اور ان میں خوب عبارت حاصل کی۔ اس کے بعد موصلی بصرہ پھر بغداد چلے گئے جہاں انہوں نے سید کے نام سے مشہور گلوکار سے گلوکاری کی تعلیم حاصل کی، اور جب اس نے کمپوزنگ کے فن میں اپنے آپ کو اس حد تک عبور حاصل کر لیا جب تک کہ اس کا میوزیکل سکور 900 میوزیکل دھنوں سے کم نہ ہوا، اور اس نے موصل کے سب گلوکاروں کو پیچھے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ دوبارہ فارس پہنچ گیا اور دوبارہ عربی اور فارسی گانے کی تعلیم حاصل کی۔ آخر کار وہ شہر رے کے نام سے ایک شہر میں آباد ہو گیا، اور یہ شہر اس وقت عباسی دور میں خوشحال اور مشہور تھا، اور وہاں اسے موسیقاروں اور گلوکاروں کی صحبت حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے ان سے سیکھا کیونکہ اس سے اس کی موسیقی کی محبت میں اضافہ ہوا اور زیادہ موسیقی اور گانا سیکھنے کا جنون سوار ہوا، جس نے کمپوزنگ میں مہارت حاصل کرنے میں اس کی مدد کی۔ جب اس کی شہرت 4 سو پھیل گئی تو خلیفہ مہدی ہارون الرشید کے والد نے اس کی شہرت کے بارے میں سنا تو خلیفہ نے اسے بغداد آنے کی درخواست کی، اور یہ پہلا خلیفہ سمجھا جاتا ہے جس نے ایک طالب علم لڑکے موصلی سے رابطہ کیا۔ خلیفہ مہدی نے اسے دربار کا سنگر بنا دیا، لیکن خلیفہ نے اس کو شراب نوشی اور بدکاری سے منع کر دیا، لیکن ابراہیم نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی، یہاں تک کہ خلیفہ کو یہ اطلاع ملی کہ وہ اس کے 2 بیٹوں موسیٰ ہادی اور ہارون الرشید کے ساتھ شراب پی رہا ہے۔ پھر خلیفہ نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا اور کوڑے مارنے کے بعد قید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے مطابق جب خلیفہ مہدی کی وفات ہوئی تو ہادی نے ابراہیم موصلی کو سزا کے بدلے کے طور پر 1,50,000 دینار دیے۔ خلیفہ ہارون الرشید ابراہیم موصلی سے پیار کرتا تھا، لہٰذا اس نے اسے اپنے معززین میں شامل کر لیا، اسے تحائف اور رقم عطا کی تاکہ موصلی دولت اور عیش و آرام کی زندگی بسر کر سکے۔ ابراہیم کو قدیم گائکی کا محافظ اور ایک مشہور تاؤ تاؤ گلوکار ٹیمپل کے نام سے استعمال کیے جانے والے طریقوں اور گائکی کے فن کے پرانے سکول کے اصولوں کے لیے ایک دلچسپ شخص سمجھا جاتا ہے۔ ابراہیم نے اپنے زمانے کے ایک سرخیل ابن جام کے ذریعے ایجاد کردہ گائکی کے جدید طریقوں کی مخالفت کی، اور جب موصلی کا انتقال ہوا مامون رشید نے اس کے لیے دعا کی، اور اس سے موصلی کے اعلیٰ مقام کی نشاندہی ہوتی ہے کہ حکمرانوں کے درمیان اس کا رتبہ کتنا تھا۔ ابراہیم پرانی گائکی کے پرستار تھے، وہ ہمیشہ گلوکاری کے جدید طریقوں سے لڑتے تھے اور اس لیے اس کے راگوں کی تعداد بہت سی تھی جیسا کہ ہم پہلے ذکر کرتے ہیں، اور وہ 900 دھنوں یا آوازوں تک پہنچے تھے۔ اسی لیے انہوں نے انہیں 3 قسموں میں درجہ بندی یا ڈگری کیا تھا۔ پہلی ڈگری اس نے ایک نادر مثال کہا، دوسری ڈگری دوسرے دھنوں کی طرح ہے کیونکہ یہ میڈیم ڈگری ہے، تیسری ڈگری تفریح اور کھیل کی تھی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اسحاق نے کھیل اور تفریح کے لیے اپنے والد کی تیسری قسم کی دھن کو خارج کرنے کی کوشش کی،
جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے صرف 600 کے قریب دھنیں تشکیل دیں اور انہوں نے اپنے والد کے فنی مقام کو برقرار رکھنے کے لیے ایسا کیا۔ اسحاق روایتی میوزک کا حامی تھا کیونکہ اس کے اپنے والد کی دھنیں اور موسیقی کو ایک اعلیٰ درجے کی حیثیت سے درجہ بند کیا تھا، جس سے سننے والوں کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے جس میں بے خودی اور روحانی پاکیزگی ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اسحاق اپنے والد کی راہ اور راستے پر گامزن تھے، لیکن تاریخ اور سائنس کے ساتھ ساتھ انہوں نے موسیقی میں بھی اپنے آپ کو ممتاز بنا دیا۔ روایتی حالیہ فن کو بھی محفوظ رکھا کیونکہ اس وقت انہیں خلیفہ سے بہت محبت اور مہمان نوازی ملی۔ آخر میں ہمیں معلوم ہوا کہ ابراہیم موصلی ایک اعلیٰ اور لطیف فن کا مالک تھا جو سننے والوں کو سکون اور سکون کی ایک اور دنیا میں پہنچا دیتا تھا۔